الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. ہمارے مخدوم محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عطیہ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا معین الدین صاحب بٹو دامت برکاتہم، دیگر حضرات علماء کرام اور ہمارے نوجوان ساتھی اور برخوردار مولانا محمد ابو بکر صاحب سلمہ ہوں، اور آپ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج پہلی بار اس مسجد میں ختم نبوت کے عنوان سے میری حاضری ہوئی ہے، اور شبان ختم نبوت جو جوانوں کی ایک جماعت ہے، کام تو دراصل جوانوں کا ہے. ہم بوڑھے لوگ تو صرف دعائیں کرتے ہیں یا سرپرستی کر لیتے ہیں. سرپرستی کا مطلب ہے کہ بیٹھ کر بس دعا کر دیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی نیاز محمد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے ابراہیم صلاۃ والسلام نے بت توڑے اور ایک قوم میں ایک ایسا انقلابی کام کیا تو ان کو جو یاد کیا گیا، سمیرا فتن، ایک جوان کے بارے میں سنا ہے جو تمہارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے. تو والد صاحب فرماتے بھی کام کرنے وقت کا تو جوانی ہوا کرتا ہے، بڑھاپا تو پینشن کا وقت ہے. ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بس کچھ نہ کرو بھائی، تم بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو بات. یہ مریدوں کو ویسے ہی پیر کی فکر رہتی ہے بھئی، یہ تمہارے وہ پیر تھوڑی ہیں جو پیر ہوتے ہیں، یہ مجاہد پیر ہوتے ہیں تمہارے. ہمیں فکر نہ کیا کرو ہماری. تو حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے مرشد شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، بھائی جوانی میں جتنا زیادہ کام کرو گے، دین کا خدمت کرو گے اور دینی محاذوں کے اوپر اپنی جوانیوں کو لگاؤ گے، بڑھاپے میں مفت میں اس کا ثواب پاؤ گے. تو فرمایا سمیرا فتن، جوان ہے. اصحاب کہف کے بارے میں آیا انہم فتیتن، وہ جوان لوگ تھے جو دقیانوس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور توحید کی بات کی وہاں پر. میرے دوستو، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے جوانوں سے بڑا کام لیا ہے، بڑے کام کیے. اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شانوں کا محافظ ہے. آپ کی جتنی شانیں ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. تو قیامت تک ان شانوں کی بقا اس پر ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو. بتا ہو اگر کوئی اور آئے گا تو شان تو پھر رک جائے گی نا. آپ کی جتنی شانیں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری شانیں ختم ہیں.
بخاری شریف کی حدیث آتی ہے، پیغمبر سلام تہجد پڑھ رہے ہیں اور ایک عفریت آتا ہے، عفریت یعنی چھوٹا موٹا جن نہیں، جو وہ آ کر آپ کی نماز کو خراب کرتا ہے تو آپ اس کی کلائی پکڑ لیتے ہیں، وہ اپنی کلائی نہیں چھڑا سکا۔ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی زور لگایا، حدیث میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے بس ایسے پکڑے رکھا، الٹا ہوتا رہا، سیدھا ہوتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا خیال نہ ہوتا، جن نے کہا ربی حبلی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دینا جو کسی اور کو نہ دینا، حالانکہ وہ زمانے کے اعتبار سے تھی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ عجز کا اور عاجزی کا اور بندگی کا غلبہ تھا، اللہ فرمایا اگر اس کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں تجھے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا، صبح مدینہ کے بچے تیرے ساتھ کھیلتے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا جاداری، سب چیزیں تھی آپ کے پاس، سب کمالات آپ میں جمع تھے۔ فرمایا لا نبی آبادی، اللہ نے سب کمالات پر آ کر آپ کی ذات کو مکمل کر دیا۔ یوم اکملت لکم، دین دیا تھا مکمل کر دیا ہے، دین میں بھی کوئی گنجائش نہیں، صلح کی شانوں میں بھی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا نبی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آتی رہی خوبہ حمد آرن تو تنہا داری، سب کے کمالات آپ میں تھے، لیکن آپ پر بندگی کا غلبہ تھا۔ اس لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ کہا، رسول نہیں کہا، کہا کہ شان بندگی ہی رفعت کا ذریعہ بنی ہے، کیونکہ اس سے پہلے طائف کا واقعہ آتا ہے، بخاری میں دعا ہے ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہے تو اس طائف کے پہاڑوں پر مجھے مار کھانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بندگی جس کو میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے سے لب ہلا نہ سکے۔ یہ خدا کی شکایتیں کرنا دوری کی علامت ہے۔ ساری شانیں، اور آپ نے صاف فرمایا کہ میری اور پیغمبروں کی مثال ایک محل کی طرح ہے، خوبصورت مکان کی طرح ہے۔ لوگ آتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے ہیں، لیکن کہتے یہ ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی ہے، کہا یہاں پر وہ اینٹ بھی لگ جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا۔ فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں جو نبیوں کے محل کو مکمل کرنے والی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سلام نے اپنی زندگی میں جب وہ خواب دیکھا جو بخاری شریف میں آتا ہے، نے فرمایا میں نے خواب دیکھا میرے ہاتھ میں سونے کی 2 چوڑیاں ہیں، فَأَهَمَّنِي شَانُهُمَا، مجھے غم ہوا کہ میرے ہاتھ میں چوڑی کیوں ہے، اس لیے کہ مرد کے ہاتھ میں خواب میں چوڑی اچھی علامت نہیں ہے۔ 1965 کی جنگ تھی اور اس کے بعد 71 کی، کہتے جنگ کھیڑنی ہندی زنانی دی، اس وقت یہ پڑھا جاتا تھا جنگ کھیڑنی ہندی زنانی، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اگر ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، مرد خان ہتھکڑی، یہ اچھی علامت ہے، بیڑی ہے اچھی علامت ہے، مجاہد آدمی ہے، ایسا کام کرے گا۔ لیکن اگر ہتھیار دیکھ، اگر اور جو ہے زیورات دیکھتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے غم ہوا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کو پھونک مارو، تو میں نے پھونک ماری تو اڑ گئی، ہاتھ سے نکل گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا کذابان، 2 جھوٹے جو کہیں گے ہم نبی ہیں، میرے بعد 2 جھوٹے آئیں گے سب سے پہلے، جو کہیں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اور پھر نام بھی فرمایا ایک مسیلمہ کذاب ہے اور ایک اسود عنسی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں دعویٰ کیا۔ اسود عنسی کے لیے آپ نے فیروز دہلوی کو بھیجا، یمن میں رہتا تھا، کہ جاؤ اس کا کام کر دو۔ فیروز دہلوی گئے، 2 صحابہ صرف گئے،
2 صحابہ نے وہ کام کیا جو فوج بھی نہیں کر سکتی. 1000 پہرے دار ہیں لیکن ان 2 نے نقب لگا کر، کیونکہ صحابہ کے بازو بھی بڑے عجیب تھے، دیکھنے میں تو کمزور ہوتے تھے لیکن طاقت کچھ اور ہوتی تھی. رستم کے دربار میں جب وہ صحابی گئے پیغام لے کر تو اس کی تلوار بھی ٹوٹی ہوئی تھی اور دبلا پتلا تھا. انہیں کہا اس تلوار سے اور اس جسم کے ساتھ تم ہمیں فتح کرو گے؟ انہوں نے کہا تو نے تلوار دیکھی ہے، ہاتھ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کہاں؟ کہا تم ڈھال لے آؤ سب سے مضبوط اور 4-5 بندے پکڑو اور پھر میرے ہاتھ کا وار دیکھو. ٹوٹی تلوار جو ماری، ڈھال 2 ٹکڑے ہوگی، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور کیا آتا ہے وہ کہتے دیو ہمدن تھا. یہ انسان، یہ تو جنات ہے. کمان پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا و کیسر. کمان پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا و کیسر. غذا نان جو وہ بھی کمتر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر. نقب لگا وہ اتنی بڑی دیوار، داخل ہو گئے. شراب پیتا تھا اسود انسی، اس کا سر قلم کیا اور سر جب قلم کیا، ادھر پیغمبر سلام نے اپنی وفات سے 1 دن پہلے مدینہ میں لوگوں کا فاضا فیروز، میرا فیروز کامیاب ہو گیا. آپ نے اپنی زندگی میں اس جھوٹے مدعی نبوت کا سر قلم کرایا. اس کے بعد مسلمہ کذاب، وہ زمانہ دیکھیں، اگر آپ ماحول دیکھیں، پورا عرب اس میں ارتداد کا شکار ہے، وسوسوں کا شکار ہے. اسلام میں کمزوری آ رہی ہے، ہر طرف شور و غوغا ہے. پیغمبر اسلام جب دنیا سے جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے. کہتے صدیق کیا کام کرتا ہے؟ صدیق پیغمبر کی نیابت کرتا ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے صدیق کی زندگی مانگی جاتی ہے. شہید تو کہتا ہے میں شہید ہو جاؤں، لیکن صدیق کو کی زندگی مانگتے ہیں، کیونکہ صدیق نے کار نبوت کو انجام دینا ہے اور صدیق کی صحبت سے شہید بھی پیدا ہونے، صالحین بھی پیدا ہونے. چنانچہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جب پیغمبر اسلام پر غم کی شدت دیکھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری دیکھی اور ناز برداری دیکھی کہ آپ نے وہاں پر ناز بھی فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی. کہا کہ آج یا میں نہ رہوں گا یہ کافر نہ رہیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ شم سیفک یا ابو بکر، ابو بکر اپنی تلوار نیام میں ڈال لے. لا تجینا بفراقی کا، اپنی جدائی سے ہمیں غمگین نہ کر، تو ہمارے پاس رہے. پوری امت کو سنبھالا. آپ نے فوج تیار کی، چلو مسلمہ کذاب کے لیے چلو. جنگ یمامہ مشہور ہے. اس دور میں جبکہ مدینے میں خود ضرورت تھی، صحابہ کو اس ملعون کا سر قلم کرنے کے لیے بھیجا اور اس کا پورا واقعہ موجود ہے. میں ایک ملک میں گیا، میں نے کئی جگہ پر بتلایا، مجھے پتا نہیں تھا کہ مجمع میں یہ لوگ بھی موجود ہیں، مجھے دوست نے بتایا نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے بزرگ آ رہے ہیں. چلو ہم آ گئے. بھائی اس ملک میں اتر گئے، راستے میں کہیں اور جانا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے. لوگ کہتے جی بڑے بااخلاق ہوتے، جی بڑے کاروبار میں یوں ہوتے، جی بڑے یوں ہوتے ہیں. بھائی 1 نمبر جو چیز ہو تو اس کو تو ایسی تللے تللے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہی کرے گا جو 2 نمبر ہوگا. جس نے 2 نمبر چیز بیچنی ہو تو آپ کی پاؤں بھی پکڑ لے گا. آپ کے بڑے اخلاق ہیں. 1 نمبر والے کو کیا ہے؟ وہ کہ لینا لے نہ لے، میری چیز میں کون سی کمی ہے. یہ مؤلف القلوب شروع میں تھے کہ تالیف قلب کے لیے ان کو زکات دے دیتے تھے، لیکن بعد میں سیدنا فاروق اعظم کا ضرورت نہیں ہے، ہر طرف اسلام ہے، مسلمانوں کو کمی نہیں ہے. اگر کوئی حق سمجھ کے آتا ہے تو آئے، ورنہ ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے کسی کو. مطلب ختم کر دیا. تو مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ایک ختم نبوت کا مسئلہ
14ویں صدی کے مولویوں نے بنایا نہیں، مجھے وہ کہتا ہے. کیونکہ بعض لوگ دھوکھا کھا جاتے ہیں پیر سمجھ کے، انہوں پتہ انہیں پیر صاحب مولوی بھی ہے نہیں، بعد پتہ لگ گیا. ورنہ عام پیرا نہیں سمجھتے نہیں، چاروں الف تو بے پتہ نہیں پڑا گیا. مجھے کسی نے پوچھا تمہاری پیری میں اور دوسروں کی پیری میں کیا فرق ہے؟ میں ہماری پیری مولویت کے ساتھ ان کی جہالت کے ساتھ کا فرق اتنا ہے. اور مجھے یہ خود بڑی گدی نشین نے بتایا، بڑا گدی نشین، انہوں نے مجھے خود کہا نہیں جب میری ملاقات ہوئی، کہنے لگا جی دیکھو جی حضرت صاحب آپ تو عالم ہیں، آپ کا مرید کوئی خلاف شرع بات کرے گا تو جوتے کھائے گا. تو سن تو پتہ ہی نہیں، ہمیں کچھ بھی کر لیں ساڈے کہنے یہ بھی ٹھیک ہونا، سانوں کی پتہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. میں سمجھ گیا بھئی یہ آدمی 2 نمبر آدمی ہے، منکر ختم نبوت ہے. میں نے کہا جناب یہ بتاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں صدی کے مولوی، بتاؤ مجھے، جان چھڑانا مشکل ہو گئی اس کو. سیدنا صدیق پیغمبر سلام نے اپنی آخری وقت میں فریب و دہلوی کو بھیجا مدعی ختم نبوت کے قتل کے لیے، اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلا لشکر بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا ہے. اب پیغمبر کا عمل دیکھیں اور صدیق کا عمل دیکھیں. میرے دوستو، یہ آج الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. ہزاروں انسان، ہزاروں مسلمانوں نے اس عقیدے کے لیے شہادتیں دی، لاکھوں نے جیلیں بھری. آج یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ہم جتنے بھی کچھ ہو اپنی خرابی کے اعتبار سے، لیکن قیامت کے دن میں آپ کو یہ کہتا ہوں اس زمانے میں جب ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا پاکستان کے لوگ سب سے آگے ہوں گے، اس کے پیچھے عرب ہوں گے، اس کے پیچھے افریقی ہوں گے، اس کے پیچھے امریکی ہوں گے. پوری دنیا کے اسلامی ممالک انہوں نے اس مسئلے کو پاکستان کے بعد سمجھا ہے. سب سے پہلے پاکستان میں اس مسئلے کو حل کیا گیا، اس کے بعد عربوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے، اس کے بعد دوسرے ملکوں والوں نے سمجھا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے پاکستانی ہوں گے، پھر 200 کا نمبر آئے گا. میری بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کو تو مسئلہ ہی بعد میں سمجھ میں آیا. ہم نے قربانیاں دی، آج تو ہم نے اس قربانی پر پہرا دینا ہے. آج ہم نے پہرا اس لیے کہ جب کوئی بات پرانی ہو جاتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے. یہ تذکیر ہے کہ بڑوں نے، ہم نے وقت دیکھا ہے ہمارے بڑے کیسے قربانیاں دیتے تھے، کیسے جیلیں بھرا کرتے تھے، کیسے گولیاں چلائی جاتی تھی. لیکن اس عقیدے کے اوپر ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کمپرومائز نہیں کیا. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادارے میں 8 سال رہا ہوں، میں نے زیارت تو کی ہے لیکن سبق ان سے نہیں پڑھا. ایک دن معرفت سنن حضرت کی ایک مایا ناز کتاب ہے، ترمذی شریف کی شرح ہے لیکن پوری نہ کر سکے. ابھی میں مدینہ شریف کی حاضری کے لیے گیا تھا تو وہاں ایک ایسے ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی جو مسجد نبی میں درس بھی دیتے تھے، ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، اور بخاری شریف، مسلم شریف پر PhD بھی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں کراتے ہیں. ہمارے ایک عرب دوست سے انہیں دعوت رکھی تو وہ بھی آئے، تو ان سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہیں حضرت بنوری رحمہ اللہ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی معرفت سنن دیکھی ہے، کہا کہ میرے خیال میں ترمذی کی شرح میں اتنے حوالوں کے ساتھ اور اتنی بہترین عربی کے ساتھ میری نظر سے کوئی کتاب نہیں گزری. عجیب بات ہے، یہ تو پوری نہیں ہوئی، حضرت کی عمر نہ ہوئی، صرف عبادات پر ہوئی تو 6 جلدیں آ گئی. وہ کتاب سامنے رکھ کر رو رہے ہیں تو کوئی عالم ملنے آیا، ہم نے دیکھا کہ حضرت بیٹھے رو رہے ہیں، کتاب سامنے رکھی. میں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ
علماء طلبہ کے لیے تو میں نے کام کیا، لیکن یہ جو سڑکوں پر عوام پھرتی ان کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ احساس تھا، کچھ نہیں کیا۔ جب یہ تجویز آئی کہ حضرت بن نوری رحم اللہ کو ختم نبوت کا امیر بنایا جائے، فوراً لبیک کہا کہ اگر بن نوری کی قربانی سے اور بن نوری کی محنت سے عامت المسلمین کا عقیدہ بچ جاتا ہے، بن نوری اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ علم میں تو کمی نہیں تھی، علمی کام تو بہت تھے، شاگرد بھی بہت تھے۔ سید انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں چند ہی وہ ہیں جن نے ان کو نام کو بہت اوپر لے کر گئے، لیکن عوام کے لیے نہیں۔ اب نکلے، سڑکوں نکلے، اللہ نے ایسی ان کی برکت دی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ بھٹو کو تھپڑ ہی مارا تھا حضرت نے ایک بار، میٹنگ میں تھپڑ مار دیا۔ حضرت جلالی سے، جلال بھی حضرت کو خوب آتا تھا، لیکن اللہ نے مسئلے کو حل کرایا۔ پاکستان کے علماء، پاکستان کی عوام اس مسئلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کی لیڈر ہے، قائد ہے، اور ایک مثال قائم ہے۔ ورنہ تو وہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے کے بعد اگر اجتماعی طور پر یہ مسئلہ ہوا ہے تو کئی سو سال کے بعد، 1000-1500 سال کے بعد پاکستان میں اس قادیانیوں کے مسئلے کو ہمارے علماء نے حل کرایا، ایک مثال قائم کر دی کہ اب بھی پیغمبر سلام کے عاشق اور سیدنا صدیق اکبر کی روحانی اولاد زندہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، لیکن میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آج ہم میں احتیاط کم ہوتی جا رہی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ قادیانی ہماری صفوں میں گھس رہے ہیں، کوئی کاروبار کے نام سے، کوئی وکالت کے نام سے، کوئی طب کے نام سے، مختلف عنوانات سے ہمارے اندر آ رہے ہیں، اور ہم اس بات کا تکلف بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے، کس کے ساتھ کھا پی رہے ہیں۔ غیرت مری ہوئی ہماری۔ ہم سے اچھا تو وہ ایک شرابی تھا، وہ شراب پیتا تھا، اور ایک ہندو لوگ تھا تو اس نے شراب پی کر گستاخی کی اس ہندو نے کہ مسلمان یہ بھی شراب کے نشے میں تھا، لیکن وہ شیشے کا جو جام تھا اس کے سر میں مارا، زور سے سر پھٹڑ کر دیا، پولیس لے گئی، عدالت میں کیس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، جج نے کہا، انگریز جج صاحب نے کہا تو شرابی اور 2 نمبر بندہ، تو مولویوں والا تو نے کام کیا؟ انہوں نے کہا مولوی والے کام کی بات نہیں ہے، رسول اللہ کی ذات کی بات ہے۔ میرے پاس ایک ہی تو سہارا ہے کہ آپ سفارش فرمائیں گے، میں وہ بھی ہاتھ سے دے دوں، کیونکہ جب بغیرتی دکھائے گا آدمی تو سلم تھوڑی سفارش کریں گے۔ نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کتنے لوگ کہیں گے ہم آپ کے ہیں، تو میں ان کو دور کر دو، یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے نہیں، دور کرو ان کو۔ میرے ہوتے تو میرے نام پر کمپرومائز کرتے، میرے نام پر بغیرتی دکھاتے صرف دنیا کے منافع خاطر کہ یہ وکیل بہت اچھا ہے، یہ نہ کریں گے تو ہمارا مقدمہ نہیں جیتیں گے، یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، اس سے علاج نہیں کرائیں گے تو ہم ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ کاروباری بہت اچھا ہے، اس سے ہم سودا کاروبار نہیں کریں گے تو ہماری دکان نہیں چلے گی۔ یار یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے تو سارا کچھ قربان کر دیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے اندر ایک اللہ نے وصف دیا ہے کہ ہم اللہ رسول کے عاشق ہیں، یہ عاشق امت ہے، یہ ایسا وصف ہے جو دوسری امتوں میں نہیں تھا، صحابہ سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس امت میں عشق پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مزاج اسود نے رضی اللہ تعالی نے غزوہ بدر میں کہہ دیا تھا اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں جن نے ان کے منہ پر کہہ دیا اذا بنتا وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کے لڑے موسیٰ، ہم یہی بیٹھے ہیں، فرمایا آپ بھی جائیں، آپ کا رب بھی لڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ برق و غمات تک آپ کہیں گے ہم وہاں پہنچیں گے، 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج بھی الحمدللہ اس امت میں رسول اللہ کا عشق ہے۔ مفتی تقی صاحب دان برکاتہم نے لکھا کہ 2 چیزوں پر دنیا کا کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا،
ایک پیغمبر سلام کی ذات پر، ایک قرآن مجید پر کمپلیمنٹ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ جو ان ملکوں میں، پوش ملکوں میں پڑے ہیں، بلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر ایسی بات ہوئی تو انہیں کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا، نہ رسول اللہ کی ذات پر اور نہ قرآن مجید پر۔ اس لیے میرے دوستو، یہ غنیمت ہے کہ ایسی جماعتیں الحمدللہ ہم میں کام کر رہی ہیں، بڑی بھی جوان بھی۔ ختم نبوت کی کتنے چینل ہیں جو کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ قادیانی اپنے انداز میں ہم میں گھس رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم میں یہ بات پیدا کی جا رہی ہے کہ یار پرانا مسئلہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو۔ بھائی کیوں پرانا ہو گیا؟ بھائی ہم پہرے دار ہیں، ہم پہرا دیں گے، ہم ان کو اپنے صفوں میں گھسنے نہیں دیں گے۔ ہم دیکھیں گے اگر یہ قادیانی ہے، کتنا بھی خسارہ ہو، بھائی خسارہ نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کے نام پر قربانی دے تو خسارہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ نے قربانی نہیں دی۔ اصل میں کہا کرتا ہوں، آج ہم کہتے جی اے سجے ہاتھ نال دیو تے کھبے نال لاؤ، یا کھبے نال دو سجے نال لاؤ۔ میں کہ یہاں ایسے نہیں ہے، عاشقوں میں پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، پھر انعام ملتا ہے۔ یہاں دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے شبان ختم نبوت ہے یا ختم نبوت کی جماعت ہے، الحمدللہ آج بھی کام کر رہی ہے۔ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ لگنا ہے، ہمیں خود بھی سیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا۔ مسلم انداز میں مجھے بتائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجا تو اس سے پوچھوایا تھا، اے مسلمان تو کون سی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اصلی کا کرتا ہے، غیر تشریح کا کرتا ہے، ذلی کا کرتا ہے یا بروزی کا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا تو دو بھی دعویٰ کرے، تیرا ایک ہی علاج ہے کہ تیری گردن قلم کی جائے۔ چنانچہ حضرت واشی نے اس کو قتل کیا۔ کہا کرتے تھے کہ جب میں جاہل تھا، جاہلیت میں نے اسلام کا بہت بڑا آدمی میرے ہاتھ سے شہید ہو گیا، حمزہ رضی اللہ سید الشہداء، لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ نے مجھے سعادت بخشی کہ بدماش میں بہت بڑے بدماش کا میں نے سر قلم کر دیا۔ ان سے نہیں پوچھی تفصیلات۔ آج کہتے ہیں ہمارے مسلمان بیٹھ کر ان کے ساتھ تعویلات کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب، اس کی شاید کا مطلب، اس کی آیت کا یہ مطلب ہے۔ تمہیں زیادہ سمجھ ہے، پہلوں کو سمجھ نہیں آئی۔ یاد رکھو میری بات کہ جتنا پیغمبر اسلام کے زمانے کے کوئی قریب ہے، قرآن حدیث سمجھنے میں اس کی جو سمجھ ہے بعد والے کی نہیں ہو سکتی۔ جیسی مثال، دنیا میں ایسی جگہ 6 مہینے سورج رہتا ہے، رات نہیں آتی، کیونکہ سورج کے سامنے ہر وقت مین گھومتی سورج کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور درمیان والے وہ ہے جن پر رات بھی آتی، دن بھی آتی۔ جو رسول اللہ کے زمانے کے قریب ہے وہ نبوت کے سورج کے نیچے ہیں، ان پر رات نہیں ہے، رات نہیں ہے۔ بعد والوں پر رات بھی ہے، دن بھی ہے، یعنی کبھی ادھر چلے جاتے، کبھی ادھر چلے جاتے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا جی مجذوب اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ مجذوب، کسی بزرگ سے پوچھا جی پاگل اور مجذوب میں کیا فرق ہے؟ کہنا اللہ میں فرق 10 دے دے تو پھر پاگلوں نے روٹی کتوں ملتی؟ اللہ نے بیچ میں چھپا دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا فرق ہے؟ یہ مجذوب کیوں پیدا کیے؟ انہوں نے کہا زمین آسمان قائم کرنے کا چھوٹا پلر ہے، یہ بڑا پلر اولیاء کرام ہے، علماء ربانیین ہیں، مجاہدین اسلام ہیں، یہ بڑے پلر ہے جس پر زمین آسمان قائم ہے۔ لیکن وہ عقل والے ہیں، کبھی ان میں کمی بھی آ جاتی ہے تو نیچے آ جاتے ہیں، تو اللہ کا نظام چلتا ہے تو پھر یہ چھوٹے پلر اس کو سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ ان کو معرفت کا خاص حصہ دے کر دماغ بس اس کی عقل مشق کر دی جاتی ہے، وہ نہ کم ہوتے نہ زیادہ، لیکن الگ عقل والا آگے بھی چلا جاتا ہے، پیچھے بھی آ جاتا ہے۔
کبھی بھی آ جاتی ہے اس میں، لیکن اپنے اوپر قیاس نہ کرنا کمی کو، قیاس پاکارا کار پاکارا قیاس خود مگیر کو رو رہا اللہ والا رو رہا جی اللہ مجھے معاف کر دے، بڑے میں نے گناہ کیے، یار میری طرح ہی ہوگا ٹھگی چھکی مارتا رہے گا، یہ دعا کر رہے ہیں کار پاکارا قیاس خود مگیر گرچہ یکساں در نوشتر شیر و شیر، شیر اور شیر لکھنے میں ایک ہے لیکن دونوں کی حقیقت الگ ہے۔ ہمارے احساسات اور ہیں، اللہ کے پیاروں کے احساسات اور ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا انسان مدینہ شریف میں آندھی آتی ہے، مسجد نبی میں سجدے میں گر پڑتے، اللہ اگر مدینے پر عذاب آیا تو ابو بکر کے گناہوں کی وجہ سے آئے گا۔ وہ ابو بکر جس کو رسول اللہ فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، تیرے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کی طرح فرمائیں گے، میں نہیں دے سکتا، اتنے احسانات ہیں تیرے۔ فرما ما صب اللہ فی صدری الا صبت فی صدر ابی بکر، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا۔ تو اس لیے اس پر قیاس نہیں کر سکتے ہم۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسے جوان کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے اور ہمیں خود بھی۔ دیکھو ہر انسان مبلغ ہے، ہر مسلمان مبلغ ہے، قرآن خود کہتا ہے اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، مردے سے زندہ کیا یعنی ایمان دے دیا اور ہم نے اس کے دل میں نور ڈال دیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہے، یعنی ایک آدمی حامل نور ہو جائے لوگوں میں پھیرے گا، کفر اور گمراہی کی ظلمت کم ہوتی چلی جائے گی۔ کیا زبان سے کچھ نہ کہے، صحابہ کرام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر کی، ہم تو اتنی دیر تقریر کر کر کے بڈھے ہو گئے۔ ہمارے مفتی احمد الرحمان صاحب، ہمارے محتم صاحب پوچھتے تھے بن الٹون کے، ساری رات تقریر کرتا خطیب، اور زلیخا لیلا کا اور زلیخا کے قصے سناتا ہے، تو صبح کو ساتھی پوچھتا ہے یار یہ زلیخا مرد تھی عورت تھی؟ صحابہ اکرام نے کیا تھا، حاملین نور تھے، تو جہاں گئے روشنی ہوتی چلی گئی، لوگ ان کو دیکھ کر کہنے لگا یار یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں، آج ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشق ایسا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، میں کہتا ہوں اگر ہم ہر ایک اپنے ماحول میں دیکھیں، میرے ماحول میں ایسا آدمی تو نہیں ہے کہ جو قادیانوں سے قریبی تعلق رکھتا ہے تو اس کو جا کے سمجھائے۔ اگر ایک آدمی بھی ہم نے ایسا کر لیا جو ان کے سنگت ہے، کیونکہ یہ تو ابتدا ہوتی ہے۔ اب بہرحال ہو جائے کہ میں آسٹریلیا گیا، آسٹریلیا میں ایک عالم کی مجھ سے ملاقات ہوئی جو جامعہ شرعیہ کا فارغ تھا، جوان تھا، ایک ہوٹل میں کہا جی مجھے ٹائم دے، ہوٹل میں الٹی سیدھی علماء کے خلاف باتیں کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی یاد رکھو یہ جو علماء کے خلاف جو بات ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، یہ دلیل ہے کہ شیطان نے اس کو قابو کر لیا ہے، اس لیے جتنے بھی 2 نمبر یہ نیٹ کے اوپر بیٹھے نا میڈیا پر، وہ مولویت سے بہت خار کھاتے ہیں، کیونکہ مولویت جو ہے روشنی کا نام ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو 2 نمبری نظر آ جاتی ہے۔ اب دیکھ لو یہ دعوت دیں گے مولویوں کو ضرورت نہیں، کہ جی استاد کی ضرورت نہیں، خود سمجھو، یا بخاری خود سمجھو۔ میں کہ بخاری کو بخاری بننے کے لیے 1000 استادوں کی ضرورت پڑ گئی اور ہمیں سمجھنے کے لیے کوئی استاد کی ضرورت نہیں۔ نو بھائی صحیح ہے غلط بولو، 1080 استاد ہے بخاری کا، ذرا بیٹھے پوچھ لو۔ وہ تو بیچارہ بخاری ہر جگہ پر جو ہے وہ تھیلا اپنے لے کے قلم دوات لے کے پہنچتا تھا کہ مجھے حدیث دے دو میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، پھر وہ اتنا بڑا انسان بنا، اور میں اور آپ بخاری بغیر استاد کی سمجھ لیں۔ میرے پاس آیا کہ جی ہم نے بخاری میں ایک بات سمجھی ہے، تو میں نے اصل بخاری رکھ دی، میں نے کہا یہ رسول اللہ کی زبان ہے اور یہ بخاری کبھی اپنی زبان بھی اس نے اوپر عنوان لکھے ہیں، آپ مجھے سمجھاؤ۔ عربی تو سانو نہیں آندی۔ میں کہ ڈاکٹری پر بات کر اس کو انگریزی نہ آئے تو کوئی ڈاکٹر بحث کرنے دے گا اس کو؟ بولو کبھی تو ڈاکٹری کی لغت ہی نہیں سمجھتا ہے تو میرے ساتھ بحث کیا کرے گا بھی کون سی دوائی کس کام کے لیے؟
رسول اللہ کی زبان تو آئے نا، اس لیے ہمارے والد صاحب فرما ساری خرابی ترجموں نے کی ہے. یہ جو ترجمے جب سے ہونے لگے ہر ایک کہنے لگا جی میں سارا کچھ ہوں. ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب چین سے آئے تھے پڑھنے کے لیے، اور حضرت مدنی رحم اللہ سے بخاری شریف پڑھی تو فرمایا ایک جگہ پر گیا تو ایک آدمی مجھے ملا، مجھے کہنے لگا تو کہاں سے آیا ہے، اور وہ منشی تھا، کہیں منشی کا کام کرتا تھا. میں نے کہا جی میں چین سے آیا ہوں. چین سے کیا کرنے آیا؟ میں کہ یہاں حضرت مدنی بہت بڑے آدمی ہیں، ان سے بخاری پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ترمذی پڑھنے آیا. کہتا بخاری؟ یہ میرے کتاب نکالی ترجمہ. کہ دیکھو میں صبح شام پڑھتا ہوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے تو چین سے آیا ہے. بس میں بہت ہنسا، اس غریب پر بہت ہنسا. اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بخاری کیا چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جی یہاں تو مجھے کوئی پانی نظر نہیں آتا، اور ٹیوب ویل والے کہیں جی ذرا صبر کرو سانو ذرا کرتا بھی کھان دو پھر دیکھو کتنا پانی نکل رہا ہے. کتنا پانی نکلتا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے. امام شافعی کے پاس عورت آ کر پوچھتی ہے کہ امام صاحب حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کسی حدیث میں صراحت تو موجود نہیں ہے. تو امام صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے اجازت ہے تو میں جواب دوں. یہ وہ تو ٹیوب ویل کرنے والے، ٹیوب ویل کرنے والے. تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ حضرت کل تو حدیث پڑھائی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے، فرمایا رجوع کر رجوع کر. حضرت رجوع تبھی ہوگا نا طلاق ہو جائے گی، ورنہ رجوع کی کیا ضرورت ہے. تو ان کا مشہور جملہ ہے انتم الاطباء ونحن العطارون، کہا کہ ہم تو دوائیاں بیچتے ہیں، ڈاکٹر تو تم مولویت سے دور کریں گے. اس لیے کہ علم روشنی ہے، اس میں ان کے عیب نظر آئیں گے کہ ان کی کمی بیشی نظر آئے گی. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی پیر کے پاس عالم نہ ہو، پوری دنیا اس کی مرید ہو، اعتماد نہ کرنا. اس لیے کہ پیٹرول تو ہے اس کی گاڑی میں، روشنی نہیں ہے. ایسی جگہ جاتے سٹے گا کہ پچھلے بھی نہ لب تک کر دیتا. بس میرے دوستو مجھے بھی بہت تھکن ہے، کئی دن سے تھکا ہوا ہوں. حضرت نے حکم فرمایا تو اس لیے میں حاضر ہو گیا. اور مولوی ابو بکر جو ہے بیچارے آتے رہتے ہیں، مجھے بھیجتے بھی رہتے ہیں اپنے پروگرام، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے جوانوں کو ان محاذوں پر تو معرفت بھی حاصل کریں، اس چیز کو خود بھی سمجھیں تاکہ ہم کسی بھائی کو سمجھا سکیں. ایک آدمی کو بھی اگر ہم نے اس کے چنگل چھوڑ. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ عالم کے خلاف بات کر رہا ہے، میں نے منع کیا. بعد میں واپس 2012 کی بات ہے، میں واپس آ گیا. 2-3 سال کے بعد میں نے ساتھیوں سے پوچھا یار وہ ایک مجھے بولا تھا مولوی صاحب، اللہ معاف فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ قادیانی ہو گیا. قادیانی ہو گیا. اور مجھے ایک خاندان ایسے ملا، اللہ اکبر، اللہ والوں کا فیضان عجیب ہے. نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ بھی گیا تھا جس زمانے میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا. کہا جی ایک جگہ کا ویزا ہو تو دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے. تو میں نے کہا چلے، کہتے ہو سکتا ہے ہمیں روک لیں. میں کہ جانا ہمارا کام ہے، آگے اللہ کا کام. اور ہم چلے گئے، ہمیں ویزا بھی مل گیا. ایک خاندان ملا. آپ عجیب بات ہے، قادیان نے گھیرا ڈالا کیونکہ نیوزی لینڈ میں زیادہ قادیانی کام کر. لیکن الحمدللہ ہمارے علماء بھی ہیں. مجھے حضرت مدنی رحم اللہ کے شاگرد جو 1950 میں انہوں نے پڑھا، مجھ سے بڑی بڑی محبت پر میں نے کہا کہ یہ نیوزی لینڈ والے ویزا نہیں دیتے، پتہ نہیں آپ آ گئے ہیں ایسے. دل 5 سال کے بعد کا باہر سے کوئی عالم آیا، 5 سال بعد. پھر خوب ماشاءاللہ بیانات ہوئے، ادھر ادھر جانا بھی ہوا. تو ایک خاندان ملا، انہوں نے عجیب بات بتائی کہ ہم قریب تھے کہ گمراہی کے گڑھے میں گر پڑتے، قادیانیت کو قبول کر لیتے. ہمیں کس چیز نے روکا؟ سبحان اللہ. اس سے پہلے شاید آپ نے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاید وہ قصہ پڑھا ہے یا نہیں.
کہ جب پہلی بار حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت و خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بعد وہ قادیان گئے تھے۔ مرزا قادیانی یہ مسمرزم کا ماہر تھا، آنے والے پر مسمرزم کرتا تھا، تو اس نے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی، تو حضرت نے خود فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر کچھ تصرف کر رہا ہے یہ، لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے نہ ماننے والے سارے دار اسلام سے خارج ہیں، اس کا دعویٰ ہے مجھے نہ سارے دار اسلام سے خارج ہیں، اس وقت میرے سامنے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کی صورت آئی۔ میں نے کہا ایسی نورانی شکل والا جس کو دیکھ جس کی ولایت سے یقین ہو جائے، اس کے کہنے کی وجہ سے کیسے دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میں اسی وقت اٹھا اور حضرت کے قدموں میں آ پڑا۔ عجیب بات ہے۔ تو مجھے بتایا اس صاحب نے، کہا کہ ہمیں اس گمراہی سے ہم کیسے بچیں؟ کہا کہ جب یہ ساری بات وہ روزانہ آتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں، جب ان نے یہ بات کی کہ مرزا قادیانی کو جو نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ ان کا یہ وہ ہے، میرا آپ کے بارے میں سب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا کہ ہماری یہ جو اہلیہ تھی، ان کے والد صاحب 6-7 سال جو ان میں ان کو شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جایا کرتے تھے کراچی، اور ان کے والد بھی حیات تھے، بعد میں میری ملاقات ہوئی، کسی دوسری جگہ پر تھے وہ، اور وہ ان سے ناراض تھی اسی وجہ سے۔ تو ہماری اہلیہ نے کہا کہ یہ جو بات کر رہے تھا تو میرا بچپنا، لیکن ان کی وہ نورانی شکل آج بھی میرے قلب و جان میں محفوظ ہے۔ وہ لوگ کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ یہی جھوٹے ہیں۔ حیرت انگیز بات ہے میرے دوستو، علماء کے ساتھ جڑا رہنا، بزرگوں کے ساتھ جڑنا، ایسی جماعتوں کے ساتھ جڑنا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ اکیلا پھرنا، اپنی مرضی پر زندگی بسر کرنا، یہ ایسے اچک لیں گے لوگ آپ کو۔ علم بھی نہیں بچا سکے گا، علم بچا سکتا تو شیطان کو بچا لیتا نا، بہت بڑا عالم تھا شیطان تو، اس لیے حضرت فرماتے تھے تھانوی رحم اللہ، شیطان عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کا عاشق نہیں تھا، کم بخت اس لیے چھوڑ گیا خدا کو، عاشق ہوتا کبھی نہ چھوڑتا۔ ہم اگر رسول اللہ کا عاشق بنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بس میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور میں ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2 مہینے کی بہت اچھی کارگزاری نے سنائی ہے، اور آئندہ کے لیے اور بھی دعا بھی کرتا ہوں اور ہمت بھی دلاتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے سب سے کہتا ہوں، آپ جان سنیں، میں تو اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، مجھے تو جہاں پتہ چلتا ہے وہاں اپروچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس سے کام نہ کراؤ، بھائی سب وکیل کا اگر یہ ہار بھی جاتا ہے تو کیا ہوا بھائی، آخرت میں مل جائے گا، کوئی پھر کی بات نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا کوئی حق ہو اور وہ حق نہ ملے اور وہ چھوڑ دے، قیامت کے دن جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا، اگر حق نہیں تھا، جھوٹا مقدمہ تھا، چھوڑ دے تو پھر بھی جنت کے کنارے پہ مکان بنایا جائے گا۔ لیکن ان سے رابطہ نہ رکھو، ان سے دور رہو، یہ لے کے پیغمبر سلام کی ذات مبارک، کس منہ سے مدینہ سے جا کر حاضری دو گے؟ تم بتاؤ کس منہ سے حاضری دو گے؟ حاضری دے سکتا ہے؟ کس منہ سے حاضری دو گے؟ کہ ہم قادیانوں کے ساتھ تعلق رکھے کاروبار کریں گے، یہ ہماری دنیا کا مسئلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہاں پر، لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، صاحب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، صاحب منزل صرف دیوانے گئے، مستمر رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔